روح کے بارے میں اظہر شاہ جی 3 آیتیں سنانا چاہ رہا ہوں. پہلے میں پیدر پہ آیتیں پڑھتا ہوں، پھر ہر صاحب نظر سے فیصلہ لوں گا. ایک آیت تو بڑی مشہور ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہو آپ، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں تمام فرشتے اور روح. یعنی ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ فرشتے اور ہیں، اس کا مطلب روح اور ہے. اور سرکار صادق فرماتے ہیں ان الروح خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل کان مع رسول اللہ یصددہ وانہ لفینا ما صعد الی السماء. فرماتے ہیں روح جبرائیل میکائیل دونوں سے بڑی مخلوق ہے. وہ رسول کے ساتھ تھی، آج کل ہمارے ساتھ ہے. اسے ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، عظمت روح کا پتہ چلتا ہے. انہی سرکار کا فرمان ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا ان الملائکۃ والرسل والروح خلفنا. فرمایا جب قیامت کا میدان ہوگا ہم 14 آگے آگے ہوں گے، فرشتے ہمارے پیچھے، تمام رسول ہمارے پیچھے، حتیٰ کہ روح ہمارے پیچھے. ترتیب کو دیکھا، ملائکہ، رسل، روح. رسولوں کے بھی بعد گنا، تمام فرشتے اور روح کیا کرتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں. سورہ معارج، تعرج الملائکۃ والروح الیہ. فرمایا عروج کرتے ہیں اللہ کی طرف تمام فرشتے بھی اور روح. پھر نازل ہوتے وقت کیا ترتیب تھی؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح. اوپر جاتے وقت کیا ترتیب ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح، عروج کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں آسمان کی طرف فرشتے اور روح. سورہ نبا، قیامت کے دن کی تصویر کشی ہو رہی ہے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. قیامت کے دن صف بنائیں گے، روح بھی، سارے فرشتے بھی، اور کوئی اللہ کے روب سے بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جسے بولنے کی اجازت مل چکی ہے. پہلی 2 آیتوں میں ملائکہ کا ذکر پہلے تھا، پھر روح کا. قیامت کے میدان میں اظہر شاہ جی روح کا ذکر پہلے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اب صف لگ رہی ہے، پہلے روح پھر فرشتے. وہاں تو چلو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ روح چونکہ عظیم مخلوق ہے فرشتوں سے، جیسے نوکر چاکر پہلے جاتے ہیں، عملہ پہلے جاتا ہے، افسر بعد میں، اسی طرح فرشتے پہلے اترتے ہیں زمین پر، روح بعد میں. یہ جو صف بندی ہو رہی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ روح القدس کا ذکر ہے؟ ذات واجب کی قسم 20,000 کتابیں پڑھ کر بھی آپ حقیقت کا یہ موتی نہیں ڈھونڈ سکتے تھے جو میں لمحوں میں آپ کی جھولی میں ڈالنے والا ہوں. یہ نہ روح القدس ہے، نہ روح منہ ہے، نہ روح امری ہے. یہ کون سی روح ہے کہ جو سب سے آگے کھڑی ہے، فرشتے پیچھے، اجازت نہیں بولنے کی. وہاں نہ روح القدس کو ہوگی نہ فرشتوں کو، الا من اذن له الرحمن، مگر جو رحمان سے اذن لے چکا وہی بولے گا. اور ایک سے زیادہ معصومین کے فرامی میں نے تفاسیر اہل بیت میں پڑھے ہیں. فرماتے ہیں واللہ نحن المعزونون، خدا کی قسم جنہیں اس کے غضب کے عالم میں بھی بولنے کا حق ملا ہے وہ معزون ہم 14 ہیں. یہ تو کرسی ہے، اگر ممبر بھی آج ہوتا تو میں یہ جملے ممبر پہ بھی کھڑے ہو کے بولتا. یہ نہ روح حیات ہے بھائی جمیل عباس، نہ روح امری ہے، نہ روح منہ ہے. یہ روح کون سی ہے؟ یہ ہے روح کلی. اور وہ روح کلی کیا ہے؟ جب کتب اہل بیت کو پڑھو گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی. ہوا باطن کل خیر، ہر خیر کا باطن، جس عمل کو بھی خیر سمجھتے ہو. ابھی اذان دو گے، حیا علی، کرو گے کیا؟ اس کے بعد نماز پڑھو گے. جو نماز کا باطن ہے وہی نماز کی روح ہے. اور یہی قیامت کے میدان میں آگے آگے تمام فرشتے پیچھے پیچھے. جو نماز کی روح ہے، جو ہر عمل کی روح، وہی ہے روح کلی، حتیٰ کہ حیات بھی اسی سے بنی ہے. سرکار صادق کی ایک حدیث آ گئی ہے، اور اس حدیث کو اس رنگ میں اور مکمل عزت حیدر کی قسم زندگی میں آج پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یہ فقرہ مشہور ہے اور ٹکڑا پڑھ بھی دیا جاتا ہے لیکن مکمل اور اس رنگ میں پہلی بار پڑھنے لگا ہوں. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پہ بنیاد رکھی گئی ہے. علی صلاۃ و صیام و زکوٰۃ و حج و ولایتنا اہل البیت. فرمایا 5 چیزیں بنیاد ہیں، اسی پر قائم ہے عمارت اسلام کی. نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اور ہم اہل بیت کی ولایت پر. اور آگے تیرا امام فرماتا ہے، مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے پاس نہیں. فرمایا ان تمام چیزوں کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. لا یقوم الظاہر بدون الباطن ولا یقوم الباطن بدون الظاہر. فرمایا ظاہر اکیلا کام نہیں دیتا جب تک باطن نہ ہو، اکیلے باطن پر ایمان رکھنے کا فائدہ نہیں جب تک ظاہر نہ ہو. اب سائل کو مولا بتا رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا ظاہر کیا ہے اور 5 کا باطن کیا ہے، سنو گے. اور ہر شیعہ، ہر موالی کم از کم 2 بندوں کو بتائے. 2 کو بھی آپ نے بتا دیا اور پھر ان کے ذمہ لگا دو کہ 2.
وہ پھر دو تو پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچے گی. فرمایا اما الظاہر ففی ایدی الناس، فرمایا ظاہر تو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہی نماز، یہی اٹھک بیٹھک، یہی قیام، یہی رکوع، یہی سجدہ، یہی قعود، یہی قنوت، یہی بھوکا مرنے والا روزہ، یہی 40واں یا 20واں حصہ مال سے نکال لینا، یہی چلا جانا، ان سلے کپڑے پہن کے بے وقوف بن جانا، اونٹوں کی طرح دوڑنا اور پتھروں کے گرد گھومنا، طواف کرنا، ظاہر میں تو یہی ہے. توجہ، میرا مولا فرماتا ہے سائل جانتے ہو ان چیزوں کا باطن کیا ہے؟ مولا ارشاد فرمائیے، فرماتے اما باطن الصلاۃ معرفتنا وولایتنا وباطن الصوم معرفت جدنا وباطن الزکات معرفت شیعتنا ومعرفت الحج وباطن الحج معرفت آدائنا والتبری منهم وباطن ولایتنا تسلیم لامرنا بأننا نحن عین اللہ ولسانه ونفسه نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد وما نفعل وما نحكم الا ما شاء اللہ. فرماتے باطن الصلاۃ معرفتنا، فرمایا نماز کا باطن ہماری معرفت ہے. ہمیں جانتا ہے تو نماز پڑھی ہے، ورنہ الو کے پٹھے نے ٹکریں ماری ہیں نماز نہیں پڑھی. وباطن الصوم وباطن الصوم معرفت جدنا، فرمایا روزے کا باطن ہمارے نانا کی معرفت ہے. جس نے اسے پہچانا اس نے روزہ رکھا، جس نے نہیں پہچانا کم وقت بھوکا مرا. اور جاگو، کہاں ہے یہ؟ میں جانتا ہی ہو جہاں ہے. تو رسول سے کنارہ کشی کر رہا ہے، تو علی سے کنی کترا کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جبر مشیت کا توق تیرے گلے میں پڑنے والا ہے. فرمایا وباطن الزکات معرفت شیعتنا، فرمایا زکات کا باطن ہمارے شیعوں کی معرفت ہے. جس نے ہمارے شیعوں کو پہچانا اسی نے زکات دی، جس نے نہیں پہچانا نہیں دی. فرماتے وباطن الحج معرفت آدائنا والتبری منهم، فرماتے حج کا باطن ہمارے دشمنوں کو پہچان کے ان پہ تبرہ کرنا ہے. فرمایا کنکر بظاہر شیطان کو لگے، باطن میں ہمارے دشمن کے دل میں گڑے. اور ہماری ولایت کا باطن کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے. الحمدللہ میرا یہی ہے جو میرے مولا نے کہا، نہ اس سے آگے نہ پیچھے. ہر بندہ اپنے اپنے آئینہ ضمیر میں جھانکے. فرمایا وباطن ولایتنا تسلیم لامرنا، فرمایا ہمارے ہر امر کے سامنے سر جھکا دینا ہماری ولایت کا باطن ہے. میرے مولا نے تھوڑا سا راستہ بھی بنایا کیسے سر جھکانا. بے انا نحن عین اللہ ولسانہ ونفسہ، یہ ایمان ہونا چاہیے ہم اللہ کی آنکھ ہیں، ہم اللہ کی زبان ہیں، ہم اللہ کا نفس ہیں. نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کائنات میں حکم نافذ ہوتا ہے. ولا نفعل ولا نحكم الا ما شاء اللہ، اور ہم جو چاہتے ہیں جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی؟ ہر عمل کا جو باطن ہے وہی ہے اس کی روح، اور اسی روح کا نام ہے روح کلی. یعنی ان کو جھکنا، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا، یہ ہے روح کلی. اسی سے حیات ہے. قیامت کے دن 14 کی ولا، ان کے دشمنوں کی نفرت روح بن کے آگے آگے، کائنات پیچھے پیچھے. اور روح ہے کیا؟ ان کی ولایت کا اقرار، ان کے دشمنوں پہ تبرہ. یہ ہے حقیقت روح. جب ہم ان کی ولایت اور ان کے دشمنوں پر تبرے کو نہیں پہچان سکتے، صاحبان ولایت کی حقیقت کو کیا پہچانیں گے؟ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.